السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لائے ہیں جو صرف شادی شدہ حضرات کے لیے ہے۔ اس میں ہم عورتوں کی اقسام کا بیان کریں گے، ان کے جسم کے حوالے سے کہ عورتوں کی کتنی اقسام ہیں، جسم کے حوالے سے عورتوں کی اقسام اور ان کے موسم، یعنی ان کو کس موسم میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پیدائشی طور پر عورتوں کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی پدمنی، دوسری چترنی، تیسری شانکنی اور چوتھی ہستنی۔ پہلی قسم ہوتی ہے کنول کے پھول جیسی عورت۔ یہ اب ایک سنسکرت کی زبان میں کہا جانے والا لفظ ہے کہ کنول کے پھول جیسی عورت۔ اب اس کو سمجھنا بھی سب سے اہم ہے کہ کنول کے پھول جیسی عورت پدمنی کسی کنول کی کلی کے مانند سندر اور دلکش ہوتی ہے۔ اس کی شہوانی خوشبو پھولوں میں کنول جیسی ہوتی ہے۔ اس کا سارا بدن ہی قدرتی طور پر خوشبودار ہوتا ہے، یعنی جس طرح کنول خوشبودار ہوتا ہے اسی طرح اس عورت کا جسم بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ جس طرح سے کنول سندر ہوتی ہے اور دلکش ہوتی ہے، کنول کا پھول بھی دلکش ہوتا ہے، اسی طرح یہ عورت بھی دلکش ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں کسی خوف زدہ ہرنی کی جیسے ہوتی ہیں، جن کے کونوں میں ذرا سی سرخی ہوتی ہے۔ اس کی چھاتیاں یعنی اس کا سینہ اتنی مناسب و موزوں ہوتی ہے کہ جو بہی کے خوبصورت پھل کے جوڑے کو شرما دیں۔ اب یہ صرف شادی شدہ حضرات ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ناک پھول جیسی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ وہ مذہبی ہوتی ہے، برہمنوں اور دیوتاؤں اور اپنے بڑوں کا احترام کرتی ہے۔ اس کا بدن کنول کے پھول کی طرح دلکش اور پرکشش ہوتا ہے اور سونے کی طرح زرد ہوتا ہے۔ یہ اس کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر کنول کے پھول سے مناسبت رکھنے والی عورت کا جسم ایسا ہو، لیکن کئی عورتیں اگر ان کی جسمانی ساخت نہ بھی ملے تو ذہنی طور پر وہ کنول کے پھول جیسی ہے اور جسم رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے اندام نہانی کنول کے کھلے ہوئے پھول جیسی ہوتی ہے۔ اس کی آواز کوئل کی آواز کی طرح مدھر اور دل لجانے والی ہوتی ہے، یعنی بہت پیاری اور خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ وہ نفیس و نازک ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر عورت نفیس و نازک ہوتی ہے، لیکن اس عورت کا مزاج اپنی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی کمر میں 3 سلوٹیں یا بل پڑے ہوتے ہیں۔ وہ صاف لباس کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کی گردن اور ناک دلکش اور سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی ہوتی ہیں پدمنی عورت، اور وہ 4 قسموں میں سب سے بہترین عورت ہوتی ہے۔ یعنی جو پدمنی عورت ہے وہ ان دوسری عورتوں کے مقابلے میں حسین بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے اور ادب و احترام کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اس کے جسم سے خوشبو بھی آتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی عورت، اب جو دوسری قسم ہے وہ مورت ہے۔ مورت عورت چترنی خوب متحرک و جاندار ہوتی ہے۔ وہ نہ تو بہت لمبی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت پستہ قامت ہوتی ہے، یعنی یہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور درمیانہ قد کی بھی مالک ہوتی ہے۔ اس کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، چھاتیاں اور کولے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ٹخنے کوے جیسے ہوتے ہیں، ہونٹ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی شہوانی خوشبو شہد جیسی ہوتی ہے۔ یہ صرف شادی شدہ حضرات ہی اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی گردن کے قریب 3 دلکش سلوٹیں ہوتی ہیں۔ وہ گفتگو کے دوران وقفے دے کر بات کرتی ہے۔ اس کی آواز سرخ یعنی بھورے تیتر کے جیسے ہوتی ہے۔ وہ ایک ہوش ربا رقاصہ اور گلوکارہ ہوتی ہے، یعنی اس کے جسم میں ایسا بل ہوتے ہیں کہ دور سے دیکھنے سے لگتا ہے جیسے ایک رقاصہ ہے، اور آواز انتہائی خوبصورت ہے جس سے اسے گلوکارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اندام نہانی گول، پرگوشت، نرم، مکمل طور پر تر ہوتی ہے اور اس پر زیادہ بال نہیں ہوتے۔ یہ صرف شادی شدہ حضرات ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری قسم گونگھا یعنی وہ عورت جس کو شانکنی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات دبلی پتلی ہوتی ہیں،
اور بعض اوقات دبلی پتلی نہیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ قد میں لمبی ہوتی ہیں، اس کی انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، اس کی کمر پتلی ہوتی ہے، اسے سرخ ملبوسات اور سرخ پھول پسند ہوتے ہیں۔ یہ عورت مزاجاً گرم ہوتی ہے، وہ اپنے سر کو تناور ہوا نہیں رکھ پاتی۔ پریم دیوتا کا گھر، مخصوص ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے، پریم دیوتا کا گھر لمبا ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے، بالوں سے بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے اور اس کی شہوانی خوشبو تیزاب کی سی ہوتی ہے۔ مباشرت کے دوران وہ صرف اس وقت ہی فارغ ہوتی ہے جب بہت زیادہ ناخنوں سے نشانات ڈالے جائیں، کیونکہ اس کی پریم رطوبت بہت کم ہوتی ہے۔ وہ قد میں نہ تو بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹے قد کی ہوتی ہے۔ اس کا مزاج عمومی طور پر صفراوی ہوتا ہے۔ وہ شہوت پرست ہوتی ہے، وہ بے وفا فطرت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی آواز جنگلی گدھے کی آواز جیسی ہوتی ہے۔ یہ وہ اقسام ہیں جو گوکا پنڈت نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے سے درج فرمائے ہیں۔ اب چوتھی قسم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہتھنی عورت یا ہستنی عورت، نزاکت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ عورت نزاکت کے ساتھ یعنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس کے پاؤں بہت موٹے ہوتے ہیں اور پاؤں کے نیچے بلدار ہوتے ہیں اور پاؤں کے پنجے بلدار ہوتے ہیں۔ اس کی گردن پرگوشت اور موٹی ہوتی ہے۔ اس کے بال سرخی مائل بھورے ہوتے ہیں۔ وہ بے راہ رو ہوتی ہے اور فحاشی کا رجحان رکھتی ہے۔ وہ فربا جسم کی مالک ہوتی ہے۔ اس کا سارا بدن تو موٹا ہوتا ہی ہے لیکن اندام نہانی بھی موٹی ہوتی ہے۔ اس کی شہوانی خوشبو ہاتھی کے آنسوؤں جیسی ہوتی ہے۔ وہ گرم اور قبض کرنے والی غذائیں پسند کرتی ہے اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرتبہ کھانا کھاتی ہے۔ اس میں شائستگی، حیا اور شرافت نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ ان چیزوں سے عاری ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ بڑے اور اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجامعت کے عمل کے دوران میں اس کو آسودگی دینا بے انتہا مشکل ہوتا ہے، یعنی وہ آسانی سے خلاص نہیں ہوتی۔ اس کی اندام نہانی باہر سے ڈھلوانی اور اندر سے بہت کھلی ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ ہوتی ہے۔ یہ 4 قسم کی عورتیں، ان کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب آتا ہے کہ عورت کی جنسی خواہش پر چاند کے اثرات۔ یہ بھی ہر شادی شدہ حضرت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عورت پر چاند کی کون سی تاریخ کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ پہلی جو قسمیں بیان فرمائی گئیں انہی کے حوالے سے آگے گفتگو جاری رہے گی۔ پہلا ہے پدمنی اور دوسرا ہے چترنی۔ پدمنی اور چترنی کو چاند کی دوسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 12ویں، 10ویں اور 8ویں تاریخ کو مجامعت کی خواہش ہوتی ہے۔ کرنی یعنی ہستنی چاند کی 9ویں، 15ویں، 14ویں اور 7ویں تاریخوں کو آمادہ مجامعت ہوتی ہے۔ بقیہ 4 تاریخیں یعنی دوسری، تیسری، 11ویں اور 13ویں یہ شانکھنی سے متعلق ہوتی ہیں۔ پدمنی کے ساتھ پدم آسن میں مجامعت کرنی چاہیے۔ چترنی کے ساتھ دیہی انداز یعنی نگرکا کے انداز میں مجامعت کرنی چاہیے۔ شانکنی کے ساتھ وینو ورداتا جیسی چھڑی نامی آلے کے ذریعے ہم بستری کرنی چاہیے۔ ہستنی کے ساتھ اس طرح کہ اس کے دونوں پیر مرد کے کندھوں پر دھرے ہوئے ہوں، عمدہ نتائج کے حصول کے واسطے۔ چترنی کے ساتھ رات کے پہلے پہر میں لذت یاب ہونا چاہیے۔ ہستنی کے ساتھ دوسرے پہر میں یا دن میں ان کے ساتھ لذت یاب ہونا چاہیے۔ شانکھنی رات کے تیسرے پہر سے پہلے کبھی جذبات میں نہیں آتی ہے۔ پدمنی کو رات کا چوتھا اور آخری پہر بھا جاتا ہے۔ یہ سب کوکا پنڈت کے حوالے سے باتیں ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی تاریخ کو مرد یا عورت کا دل خواہش کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اس تاریخ پر ہی اپنے آپ کو لذت یاب کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان تاریخوں کے علاوہ ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، اور کافی ایسے ہیں جو
जितना दफ़ा चाहें वो मुजामियत करते हैं तो उनकी लज्जत में इजाफ़ा होता रहता है। ये बात सिर्फ शादीशुदा हजरात ही को पता होनी चाहिए जो मैं आखिर में आपको बयान कर रहा हूँ कि औरत को काबू में लाने के क्या टोटके हैं। दर्ज झील तरीक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें काबू में लाई जा सकती हैं। मसलन पहला है चतरनी को काबू में लाने का टोटका। चतरनी को काबू में लाना हो तो इसके लिए केले के रस में जायफल को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। हस्तनी को काबू में लाने का टोटका इस तरह है कि हस्तनी को काबू में लाना हो तो जंगली फाख्ता के 2 परों को जलाकर उनकी राख को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। शांखनी को काबू में लाने का टोटका जो इंतहाई अहम है कि शांखनी, क्योंकि इसको लज्जत लाना बहुत मुश्किल होता है, शांखनी को काबू में लाना हो तो हिंदुस्तानी बही के फल में मीठी खुशबूदार जड़ी बूटियाँ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। शांखनी को पान में खिलाएं तो लम्हों के अंदर काबू में आ जाएगी। ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब इससे बेहतर वीडियो के लिए इंशाअल्लाह दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी।